میرے کانوں سے خون جاری ہے، دیکھ آنسو بھی میرے بہتے ہیں۔ 3 دن سے بہت پیاسی ہوں، تھوڑا پانی مجھے پلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، رحم شیرے خدا کی پوتی پر، تجھ کو شمرے لئی نہیں آتا، بھوک ہے پیاس ہے نکاہت ہے، مجھ سے پیدل چلا نہیں جاتا، سانس لینے دے تھوڑی دیر ذرا، تازیاں نے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میرے غازی چچا اگر ہوتے، ہے تو مجھے اس طرح ستاتا نا، مجھ کو بالوں سے یوں پکڑتا نا، خون آنکھوں سے یوں بہاتا نا، ہوئے ہم چھوڑ میرے بالوں کو، ایک یتیمہ پہ ظلم ڈھاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، محمد وال محمد صلی اللہ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یتیم ہو کہ یتیمی کا درد سمجھا ہے، یہ غم سہا نہیں جاتا کوئی یتیم نہ ہو، میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو، سنا تھا لوگ یتیموں سے پیار کر
یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے زمین پہ نیند بھی آئے تو کس طرح آئے چھوٹا ہے باپ کا سینہ کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو جدا نہ ہو کبھی عرفان باپ بیٹی سے جدا نہ ہو کبھی عرفان باپ بیٹی سے اٹھے نہ باپ کا سایہ کوئی یتیم نہ ہو میری طرح میرے بابا کوئی یتیم نہ ہو ہوئی ہے جیسے سکینہ کوئی یتیم نہ ہو بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى
والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال امام الباقر عليه الصلاة والسلام لما خلق الله العقل استنطقه فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال بعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أحب إلي منك. درود پڑھیں پر محمد و آل محمد. آج جو مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے بہت ہی ابتدائی اور پہلا مسئلہ ہے، لیکن انشاءاللہ آپ جانتے ہوں گے، ایک بار ذکر ہو جائے بہتر ہے. شریعت مقدسہ میں دینی احکام اس وقت انسان پر واجب یا حرام ہوتے ہیں جب وہ مکلف ہو جائے. یہ لفظ مکلف ایک دینی ورڈ ہے اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں جسے ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فارسی کا ہے، یہ عربی کا ہے، یہ اردو کا ہے. نہیں، یہ ایک دینی لفظ ہے جس کا معنی ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مکلف کسے کہتے ہیں؟ مکلف شریعت میں، دین میں اس انسان کو کہتے ہیں جس میں 3 شرطیں پائی جاتی ہیں. پہلی شرط عقل رکھتا ہو. اگر خداوند متعال کسی کو عقل کی نعمت سے نہ نوازے تو اس کے اوپر کوئی شریعت پابندی نہیں لگاتی، نہ نماز واجب ہوتی ہے، نہ روزہ واجب ہوتا ہے، کچھ نہیں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عقل رکھتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ قدرت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو. اس میں اتنی طاقت ہو کہ اگر شریعت اس سے کوئی کام کہے تو وہ کر سکے. اس لیے جو انسان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، شریعت اس سے کہتی ہے بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھو. تو جیسی انسان کی طاقت، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خداوند متعال انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتا. تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو. دیکھیں یہی لفظ ہے
جو تھوڑا سا غلط استعمال ہو جاتا ہے۔ بالغ ہونے پر واجب نہیں ہوتا ہے احکام، مکلف ہونے پہ واجب ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کی عمر 20 سال کی ہو لیکن پھر بھی اس کے اوپر کوئی چیز واجب نہ ہو، کیونکہ شاید اس کے پاس عقل نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے۔ یہ تینوں شرطیں جمع ہونا چاہیے، عقل بھی ہو، طاقت بھی ہو، بالغ بھی ہو۔ بلوغ میں ایک مسئلہ اس کو سمجھ لیں، بلوغ جس کا حساب اور کتاب لگایا جاتا ہے وہ چاند کے لحاظ سے ہونا چاہیے، یعنی اسلامی تاریخ کے حوالے سے، نہ کہ سورج کے حوالے سے جو انگلش کیلنڈر ہے اس سے نہیں۔ لڑکے 15 سال میں اور لڑکیاں 9 سال میں۔ اب یہ 9 سال جو حساب لگائے جائیں گے وہ پیدائش کے ٹائم سے، یعنی جس وقت ولادت ہوئی ہے، مثلا صبح 8 بجے ہوئی ہے تو وہ 8 بجے سے حساب لگایا جائے گا۔ 9 سال چاند کے اعتبار سے لڑکیوں کے لیے اور 15 سال چاند کے اعتبار سے لڑکوں کے لیے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کو یہ تاریخ نہ پتہ ہو، انگلش تاریخ سب کو پتہ ہوتی ہے، بھئی انگلش کے اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اس ڈیٹ میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے مسئلہ آسان کر دیتا ہوں۔ اگر انگلش ڈیٹ آپ کو پتہ ہے تو اس میں سے لڑکوں کے لیے 162 ڈیز، 162 دن آپ کم کر دیجئے۔ 15 سال انگریزی کے، اس میں سے اگر آپ 162 دن کم کر دیں گے تو جو تاریخ نکلے گی وہ بلوغ کی تاریخ ہے۔ اور لڑکیوں کے لیے 67 دن، 67 ڈیز، 9 سال میں سے اگر کم کر دیں گے انگریزی تو وہ چاند کی تاریخ نکل آئے گی۔ تو وہ انسان جس میں یہ تینوں شرطیں پائی جائیں اسے مکلف کہا جاتا ہے، اور مکلف وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کے اوپر پروردگار کے احکام واجب اور حرام ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں صبح نہیں اٹھوں گا، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ابھی بچہ ہوں، اور یہ والدین کو بھی خیال رکھنا چاہیے، شریعت کے آگے والدین کی نہیں چلتی ہے۔ اب والدین کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہے، ارے مولانا صاحب بچی تو ابھی چھوٹی ہے، روزہ کیسے رکھے گی؟ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، خدا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لہٰذا شریعت کے احکام کے اوپر بہت غور کرنا چاہیے۔ اگر خدا نے کسی چیز کو واجب کیا ہے اور ہم مکلف ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے اس کو انجام دیں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے ہم سے کیا مطلب۔ اگر شریعت نے کسی چیز کے اوپر پابندی لگائی ہے ہمیں نہیں کرنا ہے تو پھر نہیں کرنا ہے، اب چاہے وہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، کیونکہ ہم احکام کے اوپر عمل خدا کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال کوشش یہی رہے گی انشاءاللہ کہ مجلس وقت سے شروع ہو، تو اگر آپ بھی وقت سے تشریف لے آئیں گے تو شروع سے جڑے رہیں گے، نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ آپ مجھے دیکھیں گے اور میں آپ کو دیکھوں گا۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ دیکھنا یہ کام کا رہے تو شروع سے آئیے، بہرحال نماز جماعت میں شروع سے شرکت کریے تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسلام دین عقل، اس موضوع کے حوالے سے کل گفتگو کا آغاز آپ کے سامنے کیا، اور جس روایت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت نے عقل کی خلقت کے حوالے سے بیان کیا کہ خداوند متعال نے عقل کو خلق کرنے کے بعد کس طرح سے اس سے اپنی اطاعت کروائی، اور ہمیں یہ بتایا کہ عقل مند انسان مطیع پروردگار ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو پروردگار کی کہی ہوئی بات کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اسلام کامل ترین دین اور عالی ترین مکتب، اور یہ بات اس لیے نہیں کہی جا رہی ہے
کہ بولنے والا ایک مسلمان ہے، نہیں، بلکہ یہ اسلام کا دعویٰ ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مکتب ہیں وہ اپنی تعلیمات لے کے آ جائیں، اور اسلام، البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں جتنے دن بھی آپ کے سامنے لفظ اسلام استعمال کروں گا، اسلام سے مراد اسلام اہل بیت علیہم السلام ہے، ہر اسلام نہیں، کیونکہ اسلام کی حقیقت وہی ہے جس کو غدیر میں کامل کیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پروردگار نے روشن طریقے سے آ کے اعلان کر دیا کہ آج ہم نے دین کو کامل کیا۔ اس سے پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ شریعت لے کے آتے تھے، دین لے کے آتے تھے، لیکن وہ دین کامل دین نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اس نبی کا آنا باقی تھا کہ جو آخری نبی ہے۔ خداوند متعال زمانے کو دیکھ کے اپنے احکام کو جاری کرتا ہے، لوگوں کی صلاحیت کو دیکھ کے اپنے احکام کو جاری کرتا ہے۔ دین جب بھی پروردگار بھیجتا ہے اس زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ دین کو دو حصوں میں آ کے تقسیم کیا جاتا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں، البتہ بعد میں بھی اس پہ گفتگو ہوگی، اصول دین اور فروع دین، تو آپ سب کو رٹا ہوا ہے۔ وہ چیز جو شریعت اور دین کے اعتبار سے اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، اس سے مراد فروع دین ہے، نہ کہ اصول دین۔ اصول دین شروع سے جو تھے وہ ہیں۔ توحید پروردگار جناب آدم سے شروع ہوئی، اس کی گواہی اور آخری نبی تک باقی رہی۔ کوئی نبی ایسا نہ آیا کہ جس نے توحید کے اوپر دعوت نہ دی ہو، جس نے اپنی رسالت کی گواہی نہ دلوائی ہو۔ لہٰذا اصول دین کا مسئلہ نہیں ہے، شریعت اور فروع دین کا مسئلہ ہے۔ جب لفظ دین استعمال ہوتا ہے تو دو معنی میں لفظ دین ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ الفاظ کے استعمال پہ غور کیا کیجئے، کیونکہ اگر انسان یہ نہ سمجھ پائے کہ یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو نہ بات کو سمجھ پائے گا نہ مفہوم روشن ہو پائے گا۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم آگے غور کریں کہ یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ کبھی لفظ دین کو استعمال کرتے ہیں، مراد پورا دین ہوتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اس آیت میں جو لفظ دین استعمال ہو رہا ہے اس سے مراد پوری شریعت مقدسہ ہے، چاہے وہ اصول دین ہوں چاہے وہ فروع دین ہوں۔ لیکن الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، تو یہاں دین سے مراد فروع دین ہے، یعنی ہم اب اس کے بعد نہ کسی نبی کو بھیجنے والے ہیں نہ کوئی شریعت کو بھیجنے والے ہیں، کیونکہ اگر اصول کی بات ہے تو توحید تو پہلے سے موجود تھی، آخر تک موجود رہی۔ ہم جو کہہ رہے ہیں اسلام دین عقل ہے تو وہ فروع کے اعتبار سے بھی دین عقل ہے، اصول کے اعتبار سے بھی دین و عقل ہے۔ دونوں حوالے سے اسلام عقل کا مذہب ہے، لیکن عقل کا استعمال کرنا اور عقل کو آگے بڑھانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور یہی فرق اگر روشن نہیں ہو پاتا ہے تو معاشرے میں نئی نئی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں، نئے نئے نظریے نظر آتے ہیں، کیونکہ انسان یہی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ دین کا اور عقل کا رابطہ ہے کیا۔ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا اسے دو طرح کی طاقت عطا کی۔ یہاں سے مسلسل میری گفتگو پہ توجہ رکھیے گا، کیونکہ اگر بیچ میں کوئی بات آپ چھوڑیں گے، مس کریں گے، تو پھر وہ کڑی ٹوٹ جائے گی، پھر آپ کہیں گے پتہ نہیں مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے۔ نہیں، مولانا صاحب جو کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے، آپ کو توجہ دینا چاہیے تھی۔ پروردگار نے جب انسان کو خلق کیا اسے دو طرح کی طاقت عطا کی، ایک سوچنے کی طاقت، ایک کرنے کی طاقت، ایک علم عطا کیا اور ایک عمل عطا کیا۔ انسان انہی دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔
اور اس کا عمل اس کے علم کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا، انسان کا عمل بہتر سے بہتر تب بنتا ہے جب اس کا علم بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ جیسے جیسے انسان علمی حوالے سے ترقی کرتا ہے ویسے ویسے اس کے عمل کے بہتر ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، اسی لیے اسلام نے علم حاصل کرنے پر جتنی تاکید کی ہے، آپ کو دنیا میں کوئی مکتب نہیں ملے گا کہ جو علم حاصل کرنے پہ اتنی تاکید کرتا ہو۔ اور جب بھی علم کی بات ہو تو اس بات کا خیال رکھیے گا، علم سے مراد علم دین ہے، علم دنیا نہیں۔ کہیں گے یہ کیا ہوا، آپ نے دو طرح کے علم بنا دیے، علم دین اور علم دنیا۔ جی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، ایک شخص آتا ہے، اس کے ارد گرد دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ اتنے میں حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے میں حضرت تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد سوال کرتے ہیں، یہ جو تم لوگوں نے اس انسان کے ارد گرد حلقہ بنا رکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ شخص ہے اور ہم اسے علامہ کہتے ہیں۔ یہ ورڈ تو آپ نے سنی رکھا ہوگا، لفظ علامہ کسے نہیں پتہ؟ تو یہ آج کا لفظ نہیں ہے، یہ بہت پرانا لفظ ہے۔ تو حضرت نے کہا اچھا، من هو العلامہ، تمہارے نزدیک علامہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ، اسے عرب کی حسب اور نسب کا بڑا اچھا علم ہے۔ آپ کسی بھی شخص کا نام بتا دیجئے، یہ جناب آدم تک شجرہ بتا دے گا۔ اسے جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب کا بڑا علم ہے۔ جب حضرت نے کہا اچھا، تو ایسے انسان کو تم لوگ علامہ کہتے ہو؟ حضرت نے فرمایا اگر اس کا علم کسی کو ہو جائے تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، اور اگر یہ باتیں کسی کو پتہ نہ چلیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ پھر حضرت نے آ کے علم کی ڈیفینیشن بیان کی، فرمایا انما العلم ثلاثہ، جان لو کہ علم کے 3 شعبے ہیں، اور یہ 3 شعبے میں نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ 3 شعبے کائنات کا عالی ترین انسان بیان کر رہا ہے۔ عزیزو غور فرمائیے گا کہ معصومین علیہم السلام کی نظر میں علم کہتے کسے ہیں؟ کہ انما العلم ثلاثہ، علم کے 3 شعبے ہیں، آیت محکمہ وفریضۃ عادلہ وسنت قائمہ۔ علم کا ایک شعبہ ہے جو آیات محکمہ ہیں، علم کا دوسرا شعبہ ہے جو فریضہ عادلہ ہے، علم کا ایک تیسرا شعبہ ہے جو سنت قائمہ ہے۔ اس کے علاوہ وما خلاہن، اور اس کو چھوڑ کر دنیا میں جتنی بھی معلومات ہیں، فہو فضل، وہ علم نہیں ہے، فضیلت ہے۔ وہ علم نہیں ہے، کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ تو آئے دیکھیں رسول علم کس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت کے نزدیک علم یہی 3 چیزیں ہیں، آیت محکمہ، فریضۃ عادلہ اور سنت قائمہ۔ آج دنیا میں اس بات کی ہوڑ لگی ہوئی ہے کہ پڑھ لیجئے، یہ کر لیجئے، فلاں ڈگری حاصل کر لیجئے، یہاں پہنچ جائیے، یہ بن جائیے، وہ بن جائیے۔ لیکن یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک جوان کو علم حاصل کرنے کی طرف بلایا جاتا ہے تو مراد کیا ہے؟ جتنی بھی چیزیں ہمیں آتی ہیں یا آئیں گی یا سیکھتے ہیں یا سیکھیں گے، اور جس کے اوپر لفظ علم کہا جاتا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک مرتبہ لفظ علم ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، آزاد ہیں آپ،
آپ انجینئرنگ کو علم کہہ دیجئے، آپ ڈاکٹری کو علم کہہ دیجئے، آپ سائنس کو علم کہہ دیجئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ حقیقی معنی میں لفظ علم استعمال ہوتا ہے۔ حقیقی معنی میں لفظ علم ان چیزوں کو کہا ہی نہیں جاتا، کیونکہ علم اسے کہتے ہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہے، انسان کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ اگر آپ عالم ہیں اور ایک اسٹیج پر وہ علم آپ سے جدا ہو جائے تو نہ آپ عالم رہیں گے نہ وہ علم رہے گا۔ علم کی کیا حقیقت ہے؟ آپ مجھے باہر علم دکھا سکتے ہیں؟ کیا علم لائبریریوں میں موجود ہے؟ کیا علم کتابوں میں موجود ہے؟ کیا علم ہارڈ ڈسک کے اندر موجود ہے؟ کیا علم انٹرنیٹ کی فضاؤں کے اوپر موجود ہے؟ نہیں، بلکہ علم انسان کے سینے میں موجود ہوتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو گشادہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے آپ کو کائنات کا سب سے بڑا عالم نہیں بنایا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ علم کی حقیقت ہے کیا؟ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک ایسا نور ہوتا ہے کہ جسے پروردگار جس انسان کے قلب میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ علم اس حقیقت کا نام ہے۔ تو علم اسے کہتے ہیں جو عالم کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ اس جملے کو آخر تک ذہن میں رکھیے گا۔ علم اس صفت کو کہتے ہیں، اس معلومات کو کہتے ہیں، اس نالج کو کہتے ہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ ابھی لفظ ہمیشہ کے اوپر گفتگو کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک اسٹیج تک رہے اور اس کے بعد نہ رہے۔ آئیے خدا غریق رحمت کرے، آج جن عالم دین کا انتقال ہوا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم قبرستان میں تھے، آپ لوگ میں سے بھی بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ مجھے ذرا بتائیے، مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ مرنا فنا ہونا نہیں ہے، منتقل ہونا ہے۔ اسی لیے موت کو انتقال کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے اٹھ کر یہاں فرش عزا پہ تشریف لائے، ابھی میں ایک جملہ کہوں گا، آپ ڈریے گا نہیں، ہم سب کا انتقال ہو گیا۔ کس معنی میں؟ بھئی آپ گھر سے یہاں تک منتقل ہو گئے، موت یہی ہے۔ انسان اس فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اسی کو موت کہتے ہیں۔ موت سے ڈرتا وہ ہے جو موت کو فنا سمجھتا ہے، لیکن موت کو شہد سے زیادہ شیرین وہ بتاتا ہے جو موت کو انتقال سمجھتا ہے۔ اب یہ تو اپنی اپنی نالج ہے، یہ تو اپنا اپنا ماننا ہے کہ تم موت کو فنا سمجھو تو موت سے بھاگتے رہو، تم موت کو انتقال سمجھو علی کی طرح آگے بڑھ کے موت کو گلے لگا لو۔ موت کی حقیقت ایک انتقال ہے، جو جب انسان کو موت آتی ہے تو فنا تو ہوتا نہیں، انسان باقی رہتا ہے۔ غور فرمائیے گا، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بات ہے جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اب میرا ایک جوان بہترین انجینئر تھا، انتقال ہو گیا، موت کا کیا پتہ قبلہ۔ ہمارے معاشرے کا ایک جوان ڈاکٹر تھا، انتقال ہو گیا۔ ہمارے معاشرے کا ایک جوان پائلٹ تھا، انتقال ہو گیا۔ اب ذرا میں اس سے پوچھوں کہ یہ بتاؤ، انتقال کے بعد کتنی انجینئرنگ کام آئی؟ انتقال کے بعد وہاں عالم برزخ میں کتنے ہاسپٹل تھے؟ انتقال کے بعد وہاں اس علم کا کیا استعمال ہوا؟ تو یہ علم عالم سے جدا ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ علم انسان کے ساتھ قبر تک رہتا ہے، قبر میں نہیں جاتا۔ یہ جسے ہم اور آپ آج کل علم سمجھ رہے ہیں
اور جس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگی ہوئی ہے، یہ اگر بہت زیادہ آپ کا ساتھ دے دے تو تب تک ساتھ دے گا جب تک جناب ملک الموت سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ بڑے احترام سے نام لیا کریے، ناراض ہو گئے تو بھی کام ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو جب تک کہ حضرت ملک الموت سے آل اللہ مقامہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، تب تک انجینئرنگ کی انجینئری چلتی رہتی ہے، ڈاکٹر کی ڈاکٹری چلتی رہتی ہے، پائلٹ کا ہوائی جہاز کو اڑانا چلتا رہتا ہے۔ لیکن جہاں یہ ملاقات ہوئی، روح اور جسم میں جدائی ہوئی، تو یہ سارے فنکار اپنی جگہ کے اوپر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو عزیزوں، آپ کے سامنے عرض کیا، علم اسے کہتے ہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ تو وہ کون سا علم ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے؟ کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ کون سا علم ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ توحید انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، نبوت انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، ولایت انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ جب تم قبر میں جاؤ گے تو تم سے علم توحید کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے علم نبوت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے علم ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسے علم کہا جاتا ہے جو انسان کے ساتھ اگر آ جاتا ہے تو قیامت تک ساتھ میں رہتا ہے۔ یہ علم ہوتا ہے۔ قیامت میں پروردگار یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کتنی ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، قبر میں تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ تمہاری رینک کیا آئی تھی، قبر میں تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ کتنی سیلری تمہاری بڑھ گئی تھی۔ ہاں، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ من ربک، تمہارا پروردگار کون ہے، من نبیک، تم نے نبی کسے مانا تھا، من ولیک، کس کو تم نے اپنا ولی مانا تھا، ما قبلتک، کس چیز کو تم نے اپنا قبلہ مانا تھا۔ یہ علم اگر انسان لے کے جاتا ہے تو قبر میں بھی جواب دے پاتا ہے، آخرت میں بھی جواب دے پاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں علم دین۔ عزیزوں، یہ تقسیم ہے علم دین کی اور علم دنیا کی، لہٰذا میں بڑے سکون سے جہاں بھی جاتا ہوں اس بات کو پہنچاتا ہوں۔ آج دیکھیں دنیا کا حال کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کے حالات پہ نظر ڈال کے یہ بات کہنا چاہیے، میں اپنے شیعہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں اور پوری بات لاسٹ تک سنیے گا۔ ہمیں اپنے معاشرے میں ڈاکٹر نہیں چاہیے، سکون سے سنیے گا، ہمیں اپنے معاشرے میں انجینئر نہیں چاہیے، ہمیں اپنے معاشرے میں دنیاوی ٹیچر نہیں چاہیے۔ تو قبلہ آپ کو چاہیے کیا ہے؟ ہمیں اپنے معاشرے میں انسان چاہیے، کیونکہ ہم نے بڑے ڈاکٹر دیکھے جو انسانیت کا قتل کرتے ہوئے نظر آئے، ہم نے بڑے انجینئر دیکھے جو عمارتوں کو گراتے ہوئے نظر آئے، ہم نے بڑے دنیاوی ٹیچر دیکھے جو پڑھائی کے حوالے سے علم کا سودا کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن ہم نے کوئی انسان نہ دیکھا جو انسانیت کا سودا کرتا ہوا نظر آیا ہو۔ اسی لیے دین نے تعلیم دی، پہلے انسان کو علم دین حاصل کر لینا چاہیے۔ اگر دیندار بن جائے گا اور اس کے بعد ڈاکٹر بنے گا تو انسانیت کو بچانے کا کام کرے گا، انسانیت کا سودا نہیں کرے گا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یا علی، انسان پہلے آئے، علم حاصل کرے۔ کہا علم سے مراد انما العلم ثلاثہ، علم کے 3 شعبے ہوتے ہیں، آیات محکمہ جسے اصول دین کہا جاتا ہے، فریضۃ قائمہ جسے فروع دین کہا جاتا ہے، سنت عادلہ جسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ دیکھو، جب تک علم دین حاصل نہیں کر لو گے تمہاری زندگی کہیں پر بھی بھٹک سکتی ہے۔ آؤ پہلے دیندار بن کے دکھاؤ، اور دیندار بننے کے بعد تمہیں جو کرنا ہے کرتے نظر آؤ۔ اب تمہاری فنکاری تمہارے لیے ثواب بن جائے گی۔
اگر معاشرے میں آج کیوں مشکل کھڑی ہوئی ہے؟ کیا ویسٹ کے پاس سائنس نہیں ہے؟ یہ جو بم بنائے جاتے ہیں یہ جاہل بناتا ہے یا عالم بناتا ہے؟ یہ جو وائرس چھوڑے جاتے ہیں یہ جاہل بناتا ہے یا عالم بناتا ہے؟ یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ یہ جو دنیا میں نئی نئی شیطنتیں ہوتی ہیں یہ جاہل کرتا ہے یا عالم کرتا ہے؟ یہ جو بڑے بڑی مشکلات کھڑی ہوتی ہیں دنیا میں کون کھڑی کر رہا ہے؟ کہا بس فرق یہی ہے، ایک عالم وہ ہوتا ہے جو پہلے دیندار ہوتا ہے، اگر پہلے دیندار بنے گا اور اس کے بعد علم حاصل کرے گا تو اپنے علم کا صحیح استعمال کرے گا، لیکن اگر بغیر دین کے اس کے ہاتھ میں علم دے دو گے تو یہ اسی علم کو انسانیت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنا دے گا، کیونکہ علم دو دھار کی تلوار کی طرح ہوتا ہے، انسان کیسے استعمال کر لے۔ کہا دیکھو تلوار کو بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا ہے، سمجھدار انسان کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ دینداری انسان کو سمجھدار بناتی ہے، جب سمجھدار بن جاتا ہے تب اس کے ہاتھ میں علم دیا جاتا ہے اور وہ صحیح استعمال کرتا ہے۔ لیکن آپ ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں، اگر ایک مرتبہ مکتب اور ٹیوشن دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے، کس کی چھٹی ہوتی ہے؟ میرے جوان بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے کس کی چھٹی ہوتی ہے؟ ہاں، مولانا صاحب نے فون کیا، بھائی 2-3 دن سے آپ کا بچہ آ نہیں رہا ہے مکتب میں۔ مولانا صاحب کیا کریں، ایگزام ہیں۔ اچھا ایگزام آ گئے تو علم دین تعطیل۔ ارے قبلہ یہ منبر نہ ہوتا تو اتنا بھی دین بچانا ہوتا۔ جو حال ہم نے دین کا ساتھ کر رکھا ہے، سوتیلا برتاؤ دین کے ساتھ، اور اس کے بعد توقع ہی ہوتی ہے کہ ادھر 2 رکعت نماز صبح پڑھے اور ادھر سے من و سلوہ نازل ہو جائے۔ یہ کون سی رشتہ داری ہے ہماری دین کے ساتھ؟ دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ دین پہ عمل کر کے وہ دین کے اوپر کوئی اپنا حق جتائے دے رہا ہے تو وہ آ کے اہل بیت سے پوچھے، جنہی نے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، انہی نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ دین کا یہ فخر ہے کہ اسے علی جیسی ذات ملی۔ علی نے ہمیشہ یہ کہا کہ علی کو فخر ہے کہ اسے اللہ جیسا خدا ملا۔ دین کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر معاشرہ دینداری کے اوپر نہیں چلتا ہے وہ معاشرہ زندہ معاشرہ نہیں کہلاتا ہے۔ دین خدائی چیز ہے۔ اب یہ بات روشن ہو گئی۔ اگلا مرحلہ کیا؟ احادیث میں اور روایات میں جب لفظ دین استعمال ہوتا ہے تو دین سے مراد یہی ہے، اصول دین اور فروع دین اور اخلاق۔ اور یہ جو دوسری تعلیمات ہیں اس کے لیے لفظ فن استعمال ہوتا ہے، علم نہیں استعمال ہوتا۔ اہل بیت کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ تو ایک فن ہے جو تم حاصل کر رہے ہو تاکہ تمہاری زندگی گزر سکے۔ بڑے اچھے اکاؤنٹنٹ ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ اکاؤنٹنٹ کب تک چلے گا؟ قبلہ اللہ میاں کا حساب کتاب تو اتنا لمبا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کمپیوٹر بول جائیں گے، وہاں آپ حساب نہیں لگا پائیں گے۔ کیوں؟ کہ وہ الہی نظام ہے، اسے سمجھیے۔ اور ہم جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں وہی حاصل کرتے ہیں۔ دین کو سیکھنے میں کبھی شرمائیے مت، کیونکہ نقصان آپ کا ہوگا۔ دین کو حاصل کرنے میں گھبرائیے مت، کیونکہ نقصان آپ کا ہوگا۔ پہلا تقاضا آپ کا ہر مولانا سے یہ ہونا چاہیے کہ قبلہ دین سکھائیے، کیونکہ آپ دین سیکھ کے آئے ہیں۔
ادھر ادھر کی باتیں تو سب کو کرنا آتی ہیں، اور ہر وقت انسان چیک کرے اپنے آپ کو کہ دین اسے کتنا آتا ہے۔ کتنے ہمارے گھروں میں ایک توضیح المسائل موجود ہے؟ کتنے لوگوں نے ایک بار شروع سے آخر تک توضیح المسائل کے ضروری مسئلوں کو پڑھ رکھا ہے؟ کیوں؟ پہلا مسئلہ توضیح المسائل کا کیا ہے؟ پہلا مسئلہ، ہر مکلف پر واجب ہے وہ مسئلے جو اس کی زندگی میں ضروری ہیں اسے سیکھے، واجب ہے۔ اور اگر نہیں سیکھا اور کہیں احکام میں غلطی ہو گئی تو کبھی کبھی 10 سال کی نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ کل پرسوں ایک مسئلہ بیان کروں گا اور پورا مجھے یقین ہے کیونکہ تجربہ ہے 10 سال کا مجھے، جب وہ میں مسئلہ بیان کرتا ہوں تو بہت سے لوگ دوبارہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور آپ روک تو پائیں گے نہیں مجھے، سیدھا طریقہ یہی کہ یہ مجلس نہ پڑھیے۔ یہاں آ گیا، دیکھیے اور فرمائیے گا، یہاں تک لانا آپ کا کام ہے، یہاں تک لانا میرا کام نہیں، میں خود سے تھوڑی آگے بیٹھا ہوں، دعوت دی گئی، بلایا گیا، آ گیا، لیکن جب میں یہاں آ جاؤں گا تو پھر بولنا میری ذمہ داری ہے، آپ نہیں طے کریں گے، یہ ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ یہاں یا تو یہاں لائیے نا، اور اگر یہاں لے آئے تو پھر وہ بولیں گے جو اسلام کہے گا، وہ نہیں بولیں گے جو آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ نہ آپ کی خوشنودی کا کوئی فائدہ نہ آپ کی ناراضگی کا کوئی نقصان۔ دنیا کا کیا ہے، آج آپ کے منہ کے اوپر ہنسی رہتی ہے، ذرا سا کچھ اور کہہ دیے کل آپ کے پیچھے ایسی ایسی باتیں کہے گی کہ خود آپ کو تعجب ہو جائے گا، اور ذرا ایک بار دعوت کر دیجئے، معاملہ دوبارہ پلٹ جائے گا، آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہو جائیں گے۔ اما جہاں ایک انسان ایک دعوت ذوالعشیرہ پہ چینج ہو جاتا ہو، اس کے خوش ہونے اور ناراض ہونے کا کیا فائدہ؟ خوش ہونا اور ناراض ہونا تو ان ہستیوں کا نظر میں رکھنا چاہیے جن کے لیے پروردگار کہتا ہے ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا، پروردگار فاطمہ کی مرضی پہ راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے غضب کے اوپر غضبناک ہوتا ہے۔ اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو اہل بیت کو خوش کرو، اگر کسی کی ناراضگی سے بچنا ہے تو اہل بیت کی ناراضگی سے بچو۔ اہل بیت کی خوشنودی اور ناراضگی انسان کے کام آتی ہے، اگر وہ ہستیاں ایک بار ہمارے کام کے اوپر مسکرا دیں تو پوری کائنات کا سودا باطل ہو جاتا ہے۔ یا علی ہمارے ایک عمل کے اوپر مسکرا دیجئے، جنت بھی ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے لیے جنت بھی ارزاں ہے، اگر مولا ہمارے کسی عمل کے اوپر مسکرا کے اس کی تائید کر دیں۔ پوری کائنات بیکار ہے اگر انسان کے کسی عمل کے اوپر امام کے ماتھے کے اوپر بل آ جائیں۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا کہ جس میں انسان اہل بیت کو خوش نہ کر پائے؟ کیا فائدہ ہے ایسی حیات کا کہ جس میں انسان اہل بیت کی مرضی کو نہ خرید پائے؟ یہ اصل زندگی ہے کہ انسان سمجھے دین کہتے کسے ہیں، علم کہتے کسے ہیں۔ عزیزوں، علم حاصل کرنا عمر نہیں جانتا کہ کوئی آ کے یہ کہہ دے ارے مولانا صاحب اب تو 60 سال ہو گئے، قبر میں پیر لٹک گئے ہیں، اب کیا سیکھیں گے؟ جی نہیں، جناب حر سے سیکھیے کہ سیکھیں گے۔ کس وقت انسان کی ہدایت کہاں ہو جائے کچھ نہیں پتا۔ یہ ہمیں سسٹم چینج کرنا پڑے گا، جب تک ہم سسٹم چینج نہیں کریں گے پروڈکٹ چینج نہیں ہوگا۔ کمپنیوں کو دیکھیے کیا کرتی ہیں، جیسے ہی کمپنی کو لگتا ہے لاس ہو رہا ہے فوراً اپنی کمپنی کا سسٹم چینج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مادی دنیا والے اتنا سمجھ گئے، اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے آج تک نہ سمجھ پائے۔
تیار ہی نہیں ہوتے ہیں سسٹم کو چینج کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ڈر ہے. ڈر ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ سسٹم اگر غلط ہے تو چینج کریے، آپ کی ذمہ داری ہے. کیوں ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت نہیں لگاتے؟ کیوں ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنا پیسہ نہیں لگاتے؟ کاش قبلہ آج یہاں نہ ہوتے تو میں اور کھل کے بولتا. بچ گئے. بچے کو ٹیوشن پہ بھیجنا ہے، آپ نے کال کی، سر ذرا بچے کو ٹیوشن پڑھا دیجئے، ایگزام آ رہے ہیں. اور آج کل تو نظام ہی پلٹا ہوا ہے، آن لائن ہو رہا ہے سب کچھ ہوا میں. اما ہوا میں اتنی طاقت ہو گئی ہے، کتابوں کی طاقت ختم ہو گئی، ہوا میں سب کچھ ہو رہا ہے. وہ بیچارہ ٹیچر ادھر بیوقوف بنتا رہتا ہے کہ 20 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا کہ 18 گیم کھیل رہے ہیں. 2 کو تو میں نے چھوڑ دیا، وہ تو حسن زن، نہیں تو میں تو کہتا 20 کے 20 کھیل رہے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ حالات حاضرہ سے مولوی غافل ہوتا ہے. بیکار ہے اس مولوی کا علم جو حالات حاضرہ کو پہ علم نہ رکھے. جی علم ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہی نہیں کہ کرتے بھی ہیں. کہ آپ کے ہاتھ میں بٹیرے ہیں، میں یوز نہیں کرتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا جوان. چھوڑیے یہیں ختم کریے، سر بات پڑھیے محمد و آل محمد. کیونکہ میرا کام آپ کو بلانا ہے، بھگانا تھوڑی ہے. ابھی ایک جملہ کہہ دوں گا کسی کے دل پہ لگ گیا تو ہو گئی بات. خیر اب آپ دیکھیں، آپ نے فون کیا کہ بھائی آئیے سر پڑھا دیجئے، میرا بچہ ہے ٹیوشن پڑھانا ہے اس کو. میں نے کہا جی آ جاؤں گا، یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، 10,000 روپے ڈال دیجئے. سوچیں گے نہیں؟ جی جی بالکل. آپ گھر پہنچیے، آن لائن ٹرانسفر ابھی پے ہو رہا ہے. اچھا اس کا پیٹ ہے. مجھے فون کیا گیا، مولانا آج ہمارے مولانا جا رہے ہیں، ذرا کسی کا انتظام کر دیجئے. اور اگر میں نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ قبلہ آپ کیا خدمت کریں گے؟ واہ اچھا آپ لوگ بھی بڑے پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں. نہیں ہم تو انسان ہیں ہی نہیں. یہ ہنسنے والی باتیں نہیں جسے میں ہنسی میں بیان کر رہا ہوں، یہ ہمارے معاشرے کی بیماری ہے. اس کا علاج کیجئے. ما یغیر اللہ بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پروردگار اس قوم کے حالات کبھی نہیں بدلتا ہے جو خود اپنے حالات بدلنا نہ چاہے. اسکول جب بنتا ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ قوم میں بچے کتنے ہیں. 400 بچے ہیں بستی میں، تو اتنا بڑا اسکول ہونا چاہیے کہ ایک وقت میں 400 بچے پڑھ لیں. اور مکتب کا تو قبلہ جو ہمارا ویوہار ہے دین کے ساتھ، وہی برتاؤ ہے دین کا ہمارے ساتھ. علم یعنی علم دین، علم یعنی توحید، علم یعنی نبوت و رسالت، علم یعنی یہ جاننا کہ اہل بیت ہیں کیا، علم یعنی یہ پتہ ہونا کہ قرآن کیوں معجزہ ہے، علم یعنی یہ معلوم ہونا کہ پروردگار کیوں حکیم ہے، علم یعنی یہ معلوم ہونا کہ قضاء و قدر الہی کسے کہا جاتا ہے، علم یعنی یہ پتہ ہونا کہ پروردگار نے ہمیں مکلف کیوں بنایا ہے، علم یعنی یہ معلوم ہونا کہ عبد اور معبود کا رابطہ کسے کہتے ہیں، علم یعنی یہ پتہ ہونا کہ ہمارا آپس میں رابطہ کیا ہے، علم یعنی یہ پتہ ہونا کہ کس کا حقوق کیا ہوتا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہوتے ہیں، والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اگر انسان ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے، بڑا سے بڑا سائنٹسٹ ہو جائے، پرمانو بم تو بنا سکتا ہے، انسانیت کو نجات نہیں دے سکتا. انسانیت کو کبھی نجات نہیں دے سکتا ہے. آج دنیا اسی مشکل میں پھنسی ہوئی ہے کہ جو چیز علم نہیں ہے اسے علم سمجھ رکھا ہے. البتہ میری باتوں سے یہ نتیجہ نہیں لیجئے گا کہ میں
آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ صرف علم دین حاصل کریے، جی نہیں. اگر علی والا ہوتا ہے تو جس فیلڈ میں قدم رکھتا ہے اس میں شاہکار کر کے دکھاتا ہے. آج دیکھیے ایک ملک ہے علی والا، دنیا نے وائرس چھوڑا اور چھیڑا، کتنے ملکوں نے واکسین بنا لیا. اس نے کہا تم ہمارے اوپر سینکشن لگاؤ گے، یہ تو تمہارا آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو خیبر و خندق کا طریقہ ہے، تم تو ہمیشہ سے یہی کرتے آ رہے ہو. تم محدودیت بڑھاتے جاؤ، ہم اسے کاٹ کے بتائیں گے کہ ہم علی والے ہیں. تمہارا کام سروں کا کاٹنا ہے، ہمارا کام انسانیت کو بیدار کرنا ہے. آپ دیکھیں، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ علم دین پر عمل ہوتا ہے. میں بات پہ آ ہی نہیں پایا. علم دین کل انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاؤں گا مطلب کو. اصول دین اور فروع دین، پروردگار نے انسان کو دو طاقتیں دی، ایک علم اور ایک عمل. وہ علم جس کا رابطہ ہمارے عقیدے سے ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اصول دین، اور وہ علم جس کا رابطہ ہمارے عمل سے ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے فروع دین. یہ تقسیم یاد رکھیے گا. اللہ ایک ہے یہ پتہ ہونا چاہیے، نماز ایسے پڑھی جائے گی یہ کرنا چاہیے. اصول دین کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ قلبی اور اعتقادی ہیں، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے عقیدہ. فروع دین کے جتنے بھی مسئلے ہیں سب عمل کے ہیں. نماز پڑھو، روزہ رکھو، خمس نکالو، زکوٰۃ دو، برائیوں کو روکو، اچھائیوں کو بڑھاوا دو، یہ سب کام ہے، کرنے والے ہیں. اسے کہا جاتا ہے فروع دین. تو پورا دین اسی دو میں خلاصہ ہو جاتا ہے، اصول دین اور فروع دین. اگر انسان اپنے عقیدے کو درست کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اصول دین اچھی طرح سے آتے ہیں. اگر انسان اپنے عمل کو صحیح کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فروع دین پہ صحیح سے عمل کر رہا ہے. اور عزیزوں، علماء نے اصول دین کا نام اصول دین اور فروع دین کا نام فروع دین ایسا ہی نہیں رکھا ہے، ایسا ہی نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کے پیچھے فروع دین میں بھی ایک حصہ ہوتا ہے اخلاقیات کا. آپ ایک پیڑ کو نظر میں رکھیں، ایک درخت ہے، یہاں بھی مسجد پنجتنی میں ایک درخت ہے، اس کی جڑیں کہاں تک گئی ہوئی ہیں؟ تو پیڑ جو ہوتا ہے، جو اس کا تنا ہوتا ہے، اصل اس کا ایک اچھا خاصا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے، وہ اندر اور باہر ملا کے ایک ہوتا ہے. کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اکثر دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے. ہر پیڑ کے اوپر کچھ شاخیں ہوتی ہیں اور ہر شاخوں کے اوپر کچھ پھل ہوتے ہیں. اصول دین کو اصول دین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ فرع کا مطلب ہوتا ہے شاخہ. تو پیڑ پہ جو شاخیں لگتی ہیں وہ ہے فروع دین، اور جو پھل ہوتے ہیں اسے اخلاق اور کردار کہا جاتا ہے. بازاروں میں پیڑ کا تنا نہیں لے جایا جاتا ہے، پیڑ کی شاخیں نہیں لے جائی جاتی ہیں، بلکہ پھل لے جایا جاتا ہے. پھل کو دیکھ کے انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس باغ کا پھل ہے، اہل بیت کے باغ کا پھل ہے یا ابو جہل کے باغ کا پھل ہے. کہا دیکھو یہ باغ ابو طالب نے لگایا تھا جس کا پھل آج بھی زندہ ہے، یہ باغ ابو جہل نے لگایا تھا جو ایسے ختم ہو گیا کہ کوئی یاد بھی نہیں رکھتا ہے. انسان کا کردار اس کے اخلاق کو آ کے دنیا کو دکھاتا ہے. اور عزیزوں، آپ نے کہیں دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر شاخوں کے اوپر کوئی وبا آ جائے تو تنے میں پانی نہ دیا جائے. پانی کہاں دیا جاتا ہے؟
پانی ریشے میں دیا جاتا ہے. کیوں ریشے میں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اصل ہے. اگر عمل میں کہیں پر سستی نظر آئے تو پہلے اپنے عقائد کو سدھاریے گا. اسی لیے علماء نے عقائد کو اصول دین کا نام دیا ہے. جس کی توحید ہی نہ صحیح ہو اس کی نماز کہاں سے صحیح ہو سکتی ہے؟ عزیزوں، اسی لیے ہم ولایت کو اصول دین میں سے مانتے ہیں، کیونکہ جس کے اصول صحیح نہیں ہوا کرتے ہیں اس کے فروع بھی صحیح نہیں ہوا کرتے ہیں. اصول دین ہیں، لیکن یہ نظر نہیں آتے ہیں. پیڑ کی جو جڑیں ہیں وہ نظر آتی ہیں؟ نہیں آتی نا. ایسے ہی اصول دین ہے. اما قبلہ، اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کس کا کیا عقیدہ ہے مجھے کیا پتا، اور میرا کیا عقیدہ ہے آپ کو کیا پتا. کب عقیدہ سمجھ میں آتا ہے؟ انسان کے عمل سے. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، ایک جگہ گھنٹہ بج رہا تھا، آپ ایسے ہی چلے گئے. تھوڑی دور پہ آپ پہنچے، عزاداری ایام محرم، ادھر سے ایک علم مبارک آ رہا تھا، آپ فوراً رک گئے، آپ نے احترام کیا، آپ نے سر کو جھکایا. میں بھی آپ کے ساتھ تھا. میں نے کہا قبلہ یہ کون سی پارشنلٹی؟ وہاں تو آپ ایسے ہی گزر گئے اور یہاں بڑا احترام کیا. یہ آپ کے عمل میں فرق کیوں ہے؟ کہ آپ کو نہیں معلوم. اس پہ میرا عقیدہ نہیں ہے، اس پہ میرا عقیدہ ہے. عمل انسان کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے. اس لیے تاکید کرتے ہیں علماء کہ اپنے اعمال کو سدھارے، کیونکہ انسان کا عمل اس کے عقیدے کو آ کے بتاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے. کربلا والوں کے عمل نے آ کے بتا دیا کہ ان کا عقیدہ کیسا تھا. ہاں عزیزوں، آپ دیکھیں، بڑوں کی مثال تو بہت دور کی بات ہے، بچوں کی مثال کو دیکھیے آپ. کربلا میں جب امام نے آ کے ایک بچے سے ایک جملہ کہا، بیٹا علی اصغر تم بھی تو حجت خدا ہو، اپنی حجت کو پورا کر دو. حجت خدا کا عقیدہ اصول دین میں. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ اس ننھے سپاہی نے اپنی خشک زبان کو اپنے ہونٹوں پہ پھرایا. جب ذوالفقار علی اصغر چلی تو لشکر یزیدی میں تہلکہ مچ گیا. ہر سپاہی اپنا منہ چھپا کے رونے لگا. ایک مرتبہ ایک آواز اٹھی، اینا اینا ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ جیسے ہی ہرملا نے کہا میں یہاں موجود ہوں، اقتا کلام الحسین، اے ہرملا دیکھتا کیا ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے. عزادارو، دشمن بھی جانتا ہے کہ علی اصغر کلام امام حسین ہے، علی اصغر پیغام امام حسین ہے، علی اصغر امام حسین کے مقصد کو دنیا کو بتا رہے ہیں. ہاں عزادارو، بس ایک مرتبہ ایک تیر چلا، اور تیر چلنے کے بعد جب بچے کے گلے پہ پیوست ہوا، بچہ مسکرایا. حسین علی اصغر کے لاشے کو لے کے واپس جا رہے ہیں. عزادارو، ذرا مقتل کا مطالعہ کیجئے اور مجھے یہ بتائیے کہ حسین صبح سے کتنے لاشیں لے کے آئے ہیں. کبھی اکبر کا لاشا لائے ہیں، کبھی قاسم کا پامال لاشا لے کے آئے ہیں، کبھی اون محمد کو لے کے آئے ہیں، کبھی عباس کے بازو لے کے آئے ہیں. لیکن تاریخ کہیں نہیں لکھتی ہے کہ حسین رکے ہوں یا قدم پیچھے ہٹے ہو. اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم اس ننھے سے بچے کے اندر کتنا وزن تھا کہ اعمال عاشورہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے یہ وہی حسین کا عمل ہے. حسین خیمے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.
اللہ اکبر. زہرا کا لال علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے ہوئے ایک مرتبہ آگے جاتا ہے، دوبارہ قدم پیچھے ہٹاتا ہے. نہ معلوم کیا وجہ رہی ہو، شاید حسین بار بار سوچ رہے ہو کہ ارے رباب سے کہا تھا کہ علی اصغر کو پانی پلا دوں گا، اب میں رباب سے کیا کہوں گا. ایک مرتبہ حسین در خیمہ پہ پہنچے، آواز دی، رباب آؤ اپنے بچے کو لے جاؤ. اس سے پہلے کہ ماں پہنچتی، تاریخ نے لکھا کہ ایک ننھی بچی آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد بابا کے دامن کو پکڑا. بابا ارے علی اصغر کو پانی پلا دیا. سکینہ پیاسی رہ گئی. شہنشاہ کربلا ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین پر بیٹھے، ابا کا دامن پلٹا. سکینہ نے نعرہ لگایا، ماں نے آواز دی، بنیا امثلو کا ینہر، اے بیٹا علی اصغر کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. میرے معبود تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما. بار الہ یہ وبا اور بیماری جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو ریشہ کن فرما. پروردگار جو لوگ اس بیماری کے زد میں آ گئے ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عنایت فرما. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان پر اپنی رحمت اور مغفرت نازل فرما. بار الہ علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما. بار الہ محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ. بار الہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو. بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. درود پڑھیں بر محمد.